يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آپ سب روزے داران اور صاحبان ایمان کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے فرمایا لعلکم تتقون۔ لعل کا جو لفظ ہے عربی زبان کا وہ اس معنی میں آتا ہے کہ امید ہے شاید۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، امید ہے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ شاید اور امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ دار متقی بھی ہو اور روزہ رکھنے سے انسان حتماً متقی بن جائے۔ ممکن ہے کہ روزہ رکھے انسان لیکن روزے کی آداب و شرائط کو پورا نہ کرے۔ روزہ رکھے انسان لیکن جو اس کے لوازمات ہیں روزے کے وہ اس کو پورا نہ کرے تو وہ جو فائدہ ہے جو روزے کا فلسفہ ہے وہ حاصل نہ ہو۔ یہ روزے کا فلسفہ اور روزے کی جو حکمت ہے لعلکم تتقون ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ روزہ رکھے انسان لیکن وہ متقی نہ بنے۔ کیوں؟ کہ روزے کی جو آداب ہے، روزے کی جو شرائط ہے ان کے ساتھ انسان روزہ رکھے تو پھر وہ روزے کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ وَإِلَّا روزے کے جو فوائد ہیں وہ اس کو حاصل نہ ہو سکتا۔ ممکن ہے ایک انسان روزہ رکھے تو وہ اللہ کی اس نافرمانی سے تو بچ جائے، یعنی جو اس پر واجب تھا اس کو اس نے انجام دیا، لیکن جو روزے کی برکات ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے لیے جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ روزے کے جو آداب ہے، جو روزے کی شرائط ہے، ان کے ساتھ انسان روزہ رکھے تو روزے کے فوائد ہیں، روزے کی برکات اس کی شامل ہوتی ہیں، وَإِلَّا اس کو روزے کے وہ فوائد حاصل نہ ہو۔ خود مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، ان روزے کی برکات سے وہ محروم ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان حلال اور پاک غذا اور خوراک سحری کے وقت بھی استعمال کرے اور افطار کے وقت بھی پاک اور حلال غذا۔ بہت سارے ممکن روزے دار ایسے ہو کہ جن کی سحری بھی حرام سے ہو یا ناپاک ہو اور افطاری بھی
حرام مال سے ہو یا ناپاک چیزوں سے. تو ایسی صورت میں کبھی بھی روزے کے جو برکات ہے اس کی شامل بات نہیں ہوگی. جیسا امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العبادت مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل، کہ حرام کے ساتھ، حرام کھانے پینے کے ساتھ عبادت ایسے ہے جیسے ریت پر انسان کو چیز تیار کرے، ریت پر عبادت کرنا ہے. جیسے اس عبادت کو دوام نہیں ہے اسی طرح سے اس عبادت کو بھی دوام نہیں ہے. یہ عبادت مع اکل الحرام، عبادت حرام کے ساتھ ایک فائدہ باطل ہے. ایک اور حدیث میں ایسے ہے کہ جیسے انسان اس کا حج واجب ہو اور حج پر جائے تو کسی کی گاڑی غصب کر کے، مال غصب کر کے پھر واجب کرتا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی. اب دیکھیں کہ حرام چیزیں کون سی ہیں جن کا کھانا حرام. ایک تو جو اصلی طور پر حرام ہے چیزیں وہ کیا ہے؟ وہ تو جانور ہیں، پرندے ہیں جو حرام گوشت ہے جن کا کھانا حرام ہے، یا حلال گوشت جانور کی بھی بعض چیزیں حرام ہے، بعض چیزیں کھانا حرام ہے. تو اس کے ساتھ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں، نس ہے، نجس چیزیں، خون ہے، مردار ہے اور اس طرح کی. اب اس میں مثلا مچھلی ہے، مچھلی ویسے تو حرام ہے لیکن اگر مچھلی پانی کے اندر مر جائے تو وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کا کھانا یہ بھی حرام. کچھ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں حرام نہیں ہے لیکن نجاست کے ملنے کی وجہ سے وہ متنجس ہو جاتی ہے. تو نجس چیز کا، متنجس چیز کا کھانا پینا بھی حرام ہے. پاک چیز ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نجاست نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چیز نجس ہو گئی. اور بار بار میں نے آپ کے خدمت میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جو گوشت آپ بازار سے لے کے آتے ہیں، خاص طور پر مرغے کا، وہ کیا ہے؟ وہ متنجس ہوتا ہے. 99% وہ گوشت کیا ہے؟ متنجس ہے، لیکن اس کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے، خون آلودہ ہوتا ہے، وہ خون جو نجس ہے تو اس کی وجہ سے وہ گوشت بھی، لہذا اس کو پاک کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی پاک کیے بغیر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس نے حرام کھایا، نجس چیز کا ہے. نجس چیز کا کھانا، متنجس کا کھانا حرام ہے. یہ بھی اسی جملے میں آتا ہے. اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو بہت زیادہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، ان کا کھانا بھی حرام. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. چیز تو پاک ہے، حلال بھی ہے، لیکن مال حرام سے ہم نے اس کو مہیا کیا ہے. حرام کے پیسے سے میں نے اس چیز کو خریدا ہے، فروٹ خریدا ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء خریدی ہے حرام پیسے سے، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے. اسی کے ساتھ ہے کہ بیت المال ہے، ایسا مال جو میرے پاس امانت ہے، لوگوں کا مال ہے، یا مال امام ہے، مال زکات میرے پاس ہے، خمس میرے پاس ہے، یا اور اس طرح کی، تو میں اس کو
مجھے اجازت نہیں ہے اس کے خرچ کرنے کی، میں اس کو کیا کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، یہ بھی حرام ہے، اس سے میں کوشش کریں گا۔ اور پانچواں وہ مال بھی حرام ہے اس کا کھانا پینا بھی، اس سے حق شرعی ادا نہیں ہوا۔ جس مال پر زکات واجب ہے اس کو میرا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جس مال پر خمس واجب ہے میں نے خمس ادا نہیں کیا، اس مال سے بھی مجھے کھانا پینا میرے لیے جائز نہیں۔ یہ بھی اسی جملے پہ آتا ہے۔ اور ایک وہ مال جو حرام سے مخلوق ہو گیا، پتہ نہیں چلتا، حلال بھی ہے، میری کچھ کمائی حلال ہے، کچھ کمائی حرام ہے، لیکن اب میں یہ پتہ نہیں چلتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ سب کچھ حالات بھی ہے، بات بھی ہے، لیکن اسراف فضول خرچی زیادہ روی کرتا یہ بھی فرماتے جائز نہیں ہے۔ تو اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ العبادۃ ما اخذ الحرام کالبناء علی الرمل، کہ حرام کھانے پینے کے ساتھ عبادت فضول ہے، یعنی اس کے فوائد نہیں ہے، اس کی برکات نہیں ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کی سلسلے میں اقسام، کچھ وہ لوگ ہیں جو غذا سحری افطاری یا رمضان سے پہلے جو کھاتے پیتے رہے ہیں، یا وہ حرام ہے، غذا حرام ہے، یا حلال مخلوق کے حرام ہے، تو ان کا جو ہے حکم کیسے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو گناہ کو بار بار کرنے والے، گناہ پر اصرار کرنے والے، ان کا حکم وہ ہے۔ یا ایسے لوگ ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ غذا حرام ہے یا حلال ہے۔ مثلا آپ کسی کے پاس مہمانی کے لیے جاتے ہیں، مہمان آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اس سلسلے میں کسی حد تک تو یا آپ مثال کے طور پر بازار جاتے ہیں، مسلمانوں کا بازار ہے، جہاں مسلمان جائے روزے دار ہے، وہاں سے گوشت لے کے آتے ہیں، کوئی اور چیز لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا لے کے آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ نے اعتبار کیا کہ یہ شخص مسلمان ہے لہذا ٹھیک چیز بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی ہے۔ البتہ اس کے مزید اثرات اپنے طور پر ہیں، لیکن ایسے اشخاص کا جو عذر ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شاید قابل قبول، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ جو میں چیز سے لے رہا ہوں یہ کیا ہے، حلال اور پاک، یہ صحیح سے بات کرتا ہے، صحیح گوشت بناتا ہے، باقی چیزوں میں بھی ایسے کسی ہوٹل سے کسی اور چیز سے، آج کل کے رمضان شریف میں سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں اکثر لوگ کہاں سے خریدتے ہیں، بازار سے خریدتے ہیں، تو پتہ ہو کہ بندہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا ہے اور شرعی مسائل کو بھی جانتا ہے، تو اس سے نہیں تو گھر میں اگر ہو سکتا ہے تو اگر گھر میں بھی مثال تو کوئی ایسا نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ پکوڑے سموسے بندہ نجیس کھائے، بہتر ہے کہ فروٹ لے کے اس کے ساتھ بتاتا ہے۔ یقین یعنی بہتر ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں لے رہا ہوں یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ پاک کا لفظ ہم نجاست کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، حلال کا لفظ ہم حرام کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک چیز حلال ہو لیکن وہ پاک نہ، ممکن ہے ایک چیز پاک ہو لیکن وہ ہمارے لیے کھانا اس کا حلال نہ، تو ان دونوں چیزوں کی لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور تیسری بھی ایک اس میں دیکھیں، یہ تھوڑا سا درجہ اوپر ہے، وہ کیا ہے کہ سحری کھاتے ہیں تو بس یہ ہے کہ بھائی دل کو بھوکے نہ رہے،
پیٹ ہمارا بھرا ہے، تکلیف نہ ہو، اور افطاری بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہے، یعنی اپنی صرف جو جسمانی ضرورت اور خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سحری اور افطاری کریں۔ کہتے ہیں یہ بھی جانوروں کی طرح لوگ ہیں جو صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ کوئی بھوکے نہ رہے، اور عام طور پر یہ لطیفہ کہ ہے جو بھی ہے، ہم صبح سے ہی دبا کے کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن بھوکا رہیں گے، اور افطاری بھی پھر دبا کے کرتے ہیں کیوں سارا دن بھوکے رہیں گے۔ تو وہ جو اس سے بھی وہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے لکھا ہے، اور میتھمیٹکلی یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح بعد دفعہ بندہ پیٹ بھر کے اس لیے کھاتا ہے کہ تاکہ سارا دن بھوکا رہتا ہے اور میں مثلاً آخر تک میرا پیٹ بھرا رہے، مثلاً 3 پراٹھے کھا لیے کہ آخر شام تک میرا پیٹ بھرا رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے نے ایک ہی دفعہ ہضم کرنا ہے، جو بھی اس نے عمل کرنا ہے وہ جب پیٹ میں ہضم ہو گیا تو پیٹ اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنی ضرورت ہے اتنا کریں، زیادہ کھانے سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پانی مثلا زیادہ پیتے، لیکوڈ بہت زیادہ پیتے ہیں کہ سارا دن، وہ کہتے ہیں کہ وہ معدہ اس کو بھی محفوظ نہیں رکھتا زیادہ دیر تک۔ یہ صرف اونٹ کی خاصیت ہے کہ اس کے معدے میں زیادہ پانی زیادہ اثر کرتا ہے۔ دوبارہ اب کیا کریں کہ سحری اور افطاری کس طرح سے کریں؟ سحری اور افطاری میں خدا کے ساتھ معاملہ کریں۔ سحری اس لیے میں کروں اور کھاؤں ضرورت کے مطابق تاکہ میں اس سے خدا کی اطاعت و بندگی کر سکوں، اور افطاری بھی کیونکہ حکم ہے، اور اس سے بھی میرے اندر کیا ہو، قوت پیدا ہو تاکہ میں اللہ کی عبادت و بندگی کر سکوں۔ یہ سحری اور افطاری کرنا اس انداز سے یہ لوگ کامیاب ہیں اور خوشی اور مسرت کے ساتھ خدا سے ملاقات کریں گے۔ اب دیکھیں سحری کے لیے حکم کیا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تعاونوا بأکل السحور علی الصیام النہار، سحری کھا کر تو تعاون کرو دن کے روزے رکھنے کا، اس لیے سحری کرو تاکہ دن کا میں روزہ رکھ سکیں۔ تو سحری مستحب ہے، اس نیت سے آپ سحری کریں گے، سحری کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں ضرور سحری کریں، سحری کا بھی کیا ہے، ثواب ملے گا۔ وَبِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، اور دن کو روزہ دار کے لیے کہ مستقل ضرور قیلولہ کریں تاکہ مدد لے اس کے ذریعے رات کی عبادت سے، تاکہ وہ رات کو پھر عبادت کر سکے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دونوں چیزیں ہیں، دن کو روزے، رات کو عبادت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، تسحروا ولو بجرع ماء الا صلوات اللہ علی المتسحرین، فرماتے ہیں اسے نہیں کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی صلوات ہے سحری کرنے والوں پر، جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ کا درود ہے ان لوگوں پر، تو اس نیت سے سحری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے افطاری ہے۔ اب لیکن آخری بات کریں وہ یہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ من لم تسم جوارحه عن محارمی فلا حاجت فی ان یدعا طعامه وشرابه من اجلی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ
جس روزے دار کے آداب و جوارے کا میرے حرام کردہ کاموں سے روزہ نہیں ہے، فرماتے ہیں مجھے اس کے نہ کھانے اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بندہ یعنی حرام کاموں سے اپنے آداب و جوارے کو نہیں بچاتا، یعنی گویا روزہ صرف شکم کا نہیں ہے بلکہ تمام آداب و جوارے کا روزہ ہے۔ انسان کی آنکھ کا روزہ کہ حرام چیزوں پر نہ دیکھے، کان کا روزہ حرام چیزوں کو باتوں کو نہ سنے، قلب کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، حتی معصوم فرماتے بالوں کا روزہ، جلد کا روزہ، اور ایک روزہ اس سے بھی خواص ہے، وہ کیا ہے؟ قلب اور ذہن کا روزہ، فکر کا روزہ۔ فکر کا روزہ کیا ہے کہ حتی انسان گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ دل کا روزہ کیا ہے کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں حسد نہ رکھے، کسی کے بارے میں بغض و کینہ نہ کرے، کسی کے بارے میں بری نیت نہ رکھے، یہ اس کی قلب کا روزہ ہے۔ اور قلب میں شرک، نفاق، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزوں سے انسان پاک ہے، یہ قلب کا روزہ ہے۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں جو روزہ ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے وہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعضاء و جوارح، قلب و لسان و فکر کا ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار حلال اور پاک رزق سے ہمیں روزہ افطار اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں پاک و حلال رزق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر